السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آپ سب کو رمضان مبارک. آج 27ویں رات ہونے جا رہی ہے اور ایک ہی اہم خبر ہے. باقی خبروں کے حوالے سے تھوڑی بات کریں گے، لیکن جو اہم ترین خبر ہے اس میں عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور بڑا اہم انکشافات سے پر مبنی ان کی گفتگو کا حصہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. اور اس میں جو انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے رابطوں کا انکشاف کیا ہے اور ملاقات کا اندیا بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ مطلب ملاقات کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے کہ میں ان سے ملاقات کر سکتا ہوں اور میں اس کے لیے ولنگنس اپنی شو کی ہے کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں اور ملاقات کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ان کی بات چیت ہوئی ہے اور کتنی امپورٹنٹ ان کی گفتگو ہے. اور ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو ریلیف وغیرہ تو ملنا شروع ہو گئے ہیں عدالتوں سے بھی اور باقی بھی ادروائز بھی. اور کور کمانڈر جناب پشاور سے ملاقات کی بھی آپ کو سب کو پتہ لگ چکا ہے کہ تردید نہیں آئی بلکہ تصدیق آئی ہے اور اس کی وضاحتیں آئی ہیں کہ جی کور کمانڈر پشاور سے پوری کابینہ کے پی کی علی مین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے ساتھ کیوں ملی تھی. تو یعنی کہ سب کچھ اچھا چلنا شروع ہو گیا. لیکن عمران خان صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں سب کچھ اچھے کی نوید نہیں تھی، اس میں تنقید بھی تھی اور سخت قسم کی تنقید بھی تھی. انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے سب سے پہلے تو جناب صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی بشریٰ بی بی کو جو سزا دی گئی تھی توشہ خانہ کیس میں وہ میرے اوپر مجھے توڑنے کے لیے عاصم منیر صاحب نے دلوائی تھی. آرمی چیف عاصم منیر کی بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ گراف کا جیولری کا سیٹ ہے جس کا الزام لگتا ہے ان کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ جی اس کی قیمت نیب نے 3 ارب روپے بنوا دی، جبکہ ہم نے 3 لوگوں سے اس کے کوٹیشن لیے تھے اور 3 لوگوں سے جو کوٹیشن لیے تھے تو اس میں اس کی قیمت 1,80,00,000 روپے لگی تھی، تو زیادہ قیمت لگا دی گئی تھی. پھر انہوں نے کہا جب مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا تو پولیس نے میرے پاسپورٹ بھی لے لیے، میرے گھر سے یعنی قیمتی چیزیں بھی لے لیں اور پاسپورٹ بھی لے لیے، اسی لیے بشریٰ بی بی نے اپنی قیمتی چیزیں کہیں اور ٹرانسفر کر دی تھی. انہیں الزام عائد کیا اور چیک بک بھی میری لے لی، انہوں نے پولیس پہ الزام عائد کیا. پھر انہوں نے جناب کہا کہ آرمی چیف جو عاصم منیر ہیں ان کی تعیناتی کے وقت ان سے رابطہ کیا گیا تھا. صدر عارف علوی کے ذریعے میں نے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ نیوٹرل رہیں، ہمیں آپ سے کوئی مخالفت نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ عارف علوی کے ذریعے ٹیلی فونک بات چیت ہوئی اور اس میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، آپ نیوٹرل رہیں، اور کہا گیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، یعنی کہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ علی زیدی جو ہیں وہ بھی رابطے میں تھے، ان کے ذریعے بھی رابطہ کیا گیا اور ہم نے ان کو کہا کہ نیوٹرل رہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نیوٹرل رہیں گے لیکن نہیں رہے. پھر اس کے بعد آج انہوں نے محسن نقوی کے حوالے سے بھی بات کی اور محسن نقوی صاحب جو ویسے خبروں کی آپ کو پتہ ہی ہے بہت زیادہ رونق بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ملک جو ہے سب کو پتہ ہے عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں آرمی چیف، اور اصل بادشاہ پیچھے ہیں محسن نقوی وائسرائے بنے ہوئے ہیں، اور شہباز شریف جو ہے ان کی حیثیت فیتے کاٹنے کی ہے، ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں ہے. پھر جناب انہوں نے کہا کہ میں اگر جنرل باجوہ سے مل سکتا ہوں اور 2 دفعہ مل سکتا ہوں باوجود اس کے کہ میری حکومت انہوں نے گرائی ہے، تو میں کسی سے بھی مل سکتا ہوں، یعنی کہ جنرل عاصم منیر صاحب سے بھی مل سکتا ہوں. تو بیسیکلی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ملک جو ہے وہ عاصم منیر صاحب چلا رہے ہیں اور ان کے مطابق لندن پلان جو ہے وہ بھی انہوں نے بنایا، اور میں نے پہلے بھی ان سے رابطہ کیا اور میں اب بھی ان سے ملاقات کر سکتا ہوں اور مل بھی سکتا ہوں. مگر جو آج انہوں نے گفتگو کی اور باقی جو چیزیں کی، انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے آرمی چیف پہ اور ان کے حوالے سے کہا کہ جی بشریٰ بی بی کو سزا بھی انہوں نے دلوائی تھی مجھے توڑنے کے لیے، لندن پلان میں یہ شامل تھے لوگ، اور محسن نقوی بھی شامل تھے، کچھ ججز بھی شامل تھے. پھر عدلیہ پہ بھی انہوں نے حملے کیے اور قاضی فائزہ کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے بھٹو کیس یاد رکھا ہوا ہے، پرانے کیسز پہ فیصلے کر رہے ہیں، تو ان کو یہ کیس نہیں ہے کہ فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل ہو رہے ہیں ملٹری سویلینس کے اس پہ کچھ نہیں کریں گے. بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں کہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے حوالے سے کیس 26 اپریل کو لگ گیا ہے اور سپریم کورٹ میں دوبارہ سماعت ہوگی، ظاہر عید کے بعد ہوگی. تو انہوں نے کہا جی میری فوج سے کوئی لڑائی نہیں تھی، عمران خان صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ باجوہ صاحب نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں ملک کو آگے لے کے جاؤں، بڑھاؤں. باجوہ صاحب نے جناب میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، اور انہوں نے بڑی بات کی کہ جی اگر میں چاہتا تو میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی بھی کر سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ جب وہ آرمی چیف تھے جنرل باجوہ اور یہ پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، تو یہ چاہتے تو فائر بھی کر سکتے تھے ان کو، لیکن میں نے فائر نہیں کیا. بھائی اگر فائر ہو جاتے تو زیادہ اچھا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر میں باہر نکلوں گا اور بعد میں تو یہ جو میرے خلاف غلط کیسز بنائے تو میں چیئرمین نیب کے خلاف اور نیب کے کچھ حکام کے خلاف کیس کروں گا.
تو ان کے خلاف کیس کروں گا کہ انہوں نے مجھے غلط کیس میں پھنسایا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت میری جماعت ہے، اس کے قریب کوئی جماعت نہیں پھٹکتی، اور جو سب کچھ ہے وہ میں کر رہا ہوں، ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مشرقی پاکستان جیسا ہو رہا ہے۔ شیخ مجیب بھی الیکشن جیت چکا تھا، اسے حکومت نہیں دی گئی، میری جماعت بھی الیکشن جیت چکی تھی اور ہمیں حکومت نہیں دی گئی، اور جو کچھ ہو رہا ہے میں غلامی کو چونکہ قبول نہیں کرتا، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اور اس طرح نہ کیا جائے کہ مشرقی پاکستان جیسے حالات پیدا ہو جائیں۔ اور تو بہرحال یہ بڑی دلچسپ بات تھی کہ انہوں نے انکشاف کیا کہ انہوں نے تقرری سے پہلے، یعنی جنرل عاصم منیر جب آرمی چیف بنے ان کی تقرری سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صدر عارف علوی کے ذریعے ان کو پیغام بھیجا تھا اور ٹیلی فون بھی کروایا تھا کہ یہ لندن پلان کا مجھے پتہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عارف علوی کے ذریعے ٹیلی فون کیا تھا اس میں نے آرمی چیف کو پیغام پہنچایا تھا کہ مجھے لندن پلان کا پتہ ہے۔ وہ ویسے لندن پلان کیا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آئی۔ وہ کہتے ہیں نگراں حکومت بھی لندن پلان میں شامل تھی۔ لندن پلان اگر نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا تھا تو وہ تو نہیں بنے۔ لندن پلان اس لیے ایک لندن پلان آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے دور میں کہا جاتا تھا لندن پلان میں طاہر القادری، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جو ظہیر الاسلام ہیں، اور عمران خان، یہ لندن میں ملے تھے۔ مرزا علی شاہ نے اس کو کنفرم کیا، وہ اتفاق سے وہ ایک ہی بلڈنگ میں ان کو نظر آ گیا اور انہوں نے ان تینوں کو اکٹھے دیکھا تو کہا کہ یار آپ کیسے، مبشر لقمان ایک صحافی ہیں وہ بھی اس وقت ساتھ تھے، مرزا علی شاہ نے مجھے خود بتایا۔ تو اس نے ان تینوں سے چاروں سے ملاقات کی اور اس کو پتہ لگ گیا، اور یہ جب اسلام آباد میں عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اس سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے ان کو دیکھا اور وہ حیران رہ گئے، اور انہوں نے عمران خان نے بھی ان کو کہا مرزا تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ویسے ادھر آیا تھا یہ وہ۔ تو بیسیکلی لندن میں ان سب کو ایک ڈی جی آئی ایس آئی سے اس وقت کے اپوزیشن لیڈر ملاقات کر رہے ہیں اور طاہر القادری بھی ہیں، تو یہ لندن پلان تھا اور لندن میں ملاقات کر رہے ہیں، اور مرزا علی شاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہمیں بتایا۔ تو آپ وہ بھی ایک لندن پلان تھا۔ ابھی یہ لندن پلان کا مراد یہ ہے کہ نواز شریف اس وقت لندن میں تھے اور ان کے ساتھ ڈیل کی گئی کہ وہ پاکستان آئیں گے اور پھر حکومت انہیں دی جائے گی، لیکن حکومت تو خیر ان کو نہیں ملی، میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ بلکہ نواز شریف کے جو حامی ہیں وہ تو اس وقت ناراض بیٹھے ہیں، جاوید لطیف کو دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ کو دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت نہیں ملی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو منانے کی کوششیں کریں نواز شریف صاحب کے، رانا صاحب آپ پنجاب میں عید کے بعد کابینہ کا حصہ بنیں اور وزیر داخلہ بن جائیں، یعنی کہ صوبائی وزیر داخلہ، اور ابھی تک وہ بات چیت چل رہی ہے۔ تو یہ لندن پلان کا بہر عمران خان صاحب نے بار بار ذکر کیا ہے اور آج بھی اس کا بہت ذکر کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے لیے توشہ خانہ کیس میں خبریں آ رہی ہیں، سائفر کیس میں بہت اچھی خبر آنے جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے، کیونکہ جو ریمارکس ججز کے آ رہے تھے عید کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا جی ہاتھی آپ نے نکال دیا، یعنی کہ عمران خان صاحب کے وکیلوں کو کہا ہاتھی یعنی کہ بڑی چیز کے جان بوجھ کر آپ نے سائفر گم کیا یہ نکال دیا، بلکہ یہ ہے کہ آپ سے غفلت ہوئی اور اس میں زیادہ سے زیادہ سزا 2 سال ہو سکتی ہے، تو یہ بھی آپ نکال دیں اور دلائل دیں، اچھے دلائل دے رہے ہیں جج صاحب نے ان کو کہا اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ تو مجھے لگتا ہے ایک تو یہ ان کو ریلیف مل رہا ہے، پس پردہ بات چیت جاری ہوگی یا کوئی نہ کوئی بات ہے تبھی جناب علی امین گنڈا پور صاحب مل رہے ہیں کور کمانڈر پشاور سے، اور کس سے ساتھ مل رہے ہیں؟ پوری کابینہ کے ساتھ۔ اب کل یہ صوبائی حکومت نے باضابطہ اس چیز کا اعتراف کر لیا۔ اس سے پہلے وہ مطلب خبریں چل رہی تھیں، صحافیوں نے دی، ہمارے دوست علی اکبر ہیں ڈون کے بیورو چیف پشاور کے، بڑے اچھے صحافی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ پوری کابینہ جناب کور کمانڈر کے پاس گئی ہیں، پوری کابینہ کے ساتھ علی امین گنڈا پور کور کمانڈر ہاؤس میں گئے اور بریفنگ دے کے آئے۔ تو کل پہلی دفعہ بیرسٹر سیف جو ترجمان ہیں حکومت کے، انہوں نے کہا جی کور کمانڈر ہاؤس میں ہم گئے تھے، مگر بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ ہم گئے تھے سیکیورٹی کے معاملات پہ بریفنگ لینے، ظاہر ہے اگر بریفنگ آپ چاہتے تو ویسے پرائم منسٹر ہاؤس میں، چیف منسٹر ہاؤس میں بھی لی جا سکتی تھی، بریفنگ لینے اور افطاری کرنے، اور ایک یہ روایت ہے اور یہ ایک ٹریڈیشن ہے، انہوں نے اپنی بہت ساری وضاحتیں دی ہیں۔ مگر یہ ہے کہ جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سول بالادستی کا بیانیہ لے کے آئے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہم بالکل اس طرح نہیں کریں گے اور حکومت عوامی حکومت ہوگی، تو آپ بھی تو اسی طرح چل رہے ہیں۔ پھر جناب ان سے یہ پوچھا گیا حکومت کے قریبی حلقوں سے کہ کیا آپ عمران خان کی اپروول لے کے گئے تھے ادھر؟ تو انہوں نے کہا جی یہ روٹین میٹر ہے۔ اب انہوں نے ہاں میں بھی جواب نہیں دیا، نہ میں بھی جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ روٹین میٹر ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو تیسری دفعہ کے پی میں حکومت ملی ہے، تو ان کو پتہ ہی ہے کہ حکومت کے معاملات میں یہ روٹین چلتا ہے، تو اس میں ایسی ضرورت نہیں تھی پوچھنے کی۔ اس وجہ سے بڑی تنقید ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور پہ، جو بڑے ایک فائر برانڈ قسم کے لیڈر تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو وہ کریں گے، کاؤنٹر کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے۔ پتہ چلا جی وہ تو خود افطاری کرنے پہنچ گئے پوری کابینہ کو لے کے، اور پھر اس کے بعد وہ چیف اسلام آباد میں پرائم منسٹر سے بھی ملے تھے، شہباز شریف سے، تو وہاں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے۔ ویسے یہ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ
جو سیاسی بیانیہ آپ نے بنایا تھا اس کے حوالے سے ایک ڈفرینٹ بات ہے. اور بیانیہ تو آپ کا سر چڑھ کے بول رہا ہے واقعی میں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے. ظاہر ہے نون لیگ نے اپنے بیانیہ کا خود ہی بڑا غرق کیا ہے, پہلے ووٹ کو عزت دو, 7 سال اس پہ بیانیے کو چلتے رہے, بلکہ 1993 سے, آج کوئی کسی جگہ میں پڑھ رہا تھا کسی لیڈر نے ان کے کہا کہ 1993 سے بیانیے کے لیے ہم لڑے تھے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہم نے جیلیں کاٹیں, جنازے اٹھائے, ماریں کھائیں, اور 7 سال میں عمران خان صاحب نے جناب ہم سے یہ سارا بیانیہ چھین لیا, اور اپنی طرف سے سچ جھوٹ جو بھی کہنا تھا کہہ کے اب وہ بیانیے کے چیمپئن ہیں, اور لوگ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ سمجھتے ہیں اور ان کا وہ سمجھتے ہیں. تو دیکھیں بیانیے کی, لیکن اس بیانیے کی جو جیت ہے ان کی, اور یہ بیانیہ ہے اس میں یہ مماثلت نہیں رکھتا کہ آپ پھر افطاریاں وہاں جا کے کریں. تو بہرحال یہ آج کی تازہ ترین تھی, میں نے کہا آپ کو بتا دوں, دیکھتے رہیے آج کا سچ.